دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دیا جائے. اب صدیق اکبر نے عقیدہ کیا بتلایا ہے کہ در دولت میں جا کر جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کسی کو خالی نہیں دیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، نعرہ رسالہ. اب سرکار نے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے محبوب سنتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے روضہ انور میں سرکار غلاموں کی فریادوں کو سنتے ہیں اور پھر سننے کے بعد سرکار اجازتیں بھی فرماتے ہیں. جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر کو اجازت ہوئی، دفنا دیا گیا. اب یہ عقیدہ کس بریلوی کا ہے؟ یہ عقیدہ کس سنی کا ہے؟ یہ عقیدہ کس آج کے مسلمان کا ہے؟ یہ عقیدہ آج کا تو نہیں. یہ عقیدہ تو سیدنا صدیق اکبر سکھا کے گئے. اور آج الحمدللہ مجھے 2 دفعہ سعادت نصیب ہوئی سرکار کے در کی حاضری. اور جب بھی سرکار کے در دولت کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کھڑے ہوتے تھے تو وہ کئی بزرگ آتے اور وہ کہتے کہ ادھر منہ نہ کیا جائے، کعبے کی طرف منہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو میں تو ایک سے الٹ بھی پڑا اور میں نے وہی عرض کی کہ حضور یہ عقیدہ تو سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا ہے، یہ تو ہم نے گھر سے تو نہیں بنایا اور اس پہ عمل علی اور مرتضیٰ نے کروایا ہے. اب ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اگر فتوے لگانے ہیں پہلے صدیق اکبر پہ لگایا جائے، دوسرا علی اور مرتضیٰ پہ لگایا جائے. اور یہی بات ہے کہ آج ہم مانگتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، فریادیں کی جاتی ہیں اور ہم سے الجھا جاتا ہے. الجھنے کی بات ہے ہی نہیں. آپ کہتی ہیں یہ ہماری بات تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو جن سے سیکھا ہے ان سے جا کے پوچھیے. سرکار کے غلام فاروق اعظم کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کے وہ عاشق ہیں کہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے ساری زندگی اپنی آنکھیں گوا دی. سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے کیوں؟ سرکار سے ایک مرتبہ سن لیا کہ بھائی آنکھوں کے اندر پانی ڈالا کرو، جو پانی تم وضو کرتے ہو اور آنکھوں کے اندر جاتا ہے وہ آنکھوں کے گناہوں کو دھوتا ہے. ساری زندگی آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں. سرکار نے فرمایا تھا نابینا ہو گئے. سرکار کی سنتوں کے ایسے عامل صحابی، سرکار سے ایسے محبت کرنے والے صحابی کہ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک درخت راستے میں آتا ہے تو سر کو جھکا دیتے ہیں. درخت بڑا اونچا ہے، بڑا طویل قامت ہے، وہ نیچے سے گزرتے ہیں، سر کو جھکا دیا. صحابہ حیران ہوئے، بھئی اے حضرت ابن عمر آپ نے سر کو جھکایا، درخت بڑا اونچا تھا. تو آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں اس درخت کے پاس سے گزرا تھا، اس وقت یہ چھوٹا تھا، سرکار کے ساتھ گزرا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے وقت سر جھکا دیا تھا، سر کو جھکا دیا تھا، اس وقت چھوٹا تھا. تو آج میں اس لیے سر کو جھکا رہا ہوں کہ کہیں میرا سر اٹھ نہ جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے. سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سر کو جھکا کے چلا ہوں. اتنی سنتوں کے عامل سے آتی سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے. 3 یا 4 سال غالباً میرا سر درست نہ ہو تو غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے وصال کے بعد کی بات ہے. ابن عمر بیمار ہو گئے اور بیماری کی کیفیت جو علماء نے بیان کی وہ آج کا جو فالج کا مرض ہے بالکل سیم اسی طرح کی کیفیت لکھی جاتی ہے. آپ کا ایک بازو شل ہو گیا، آپ کی ٹانگ شل ہو گئی. اور عربوں کا ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی ایسی مرض میں جو لا علاج اس وقت تھی مبتلا ہو جاتا تو اس کے سارے ورثاء اکٹھے ہو جاتے، اس کے سارے ننھال کے ددھال کے جتنے قریبی دور کے رشتہ دار پیارے وہ اکٹھے ہو جاتے، اس پہ چارپائی پہ لٹا دیا جاتا اور وہ کسی آنکھیں بند کر لیتا، اپنی کسی پیارے کو پکارتا تو اللہ کی ذات اس کو شفا کر دیتی. وہ اس قسم کا ان کا دستور تھا. وہ سارے اکٹھے ہو گئے.
رشتہ دار اب آپ کی چارپائی کو رکھا جاتا ہے اور آپ آنکھیں بند کرتے ہیں. اب نانی نانا دادی دادا چاچیاں پھوپھیاں وہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے پیارے میں گنوا رہا ہوں وہ سارے کھڑے ہیں. بھائی میرا نام لے گا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, میرا نام لے گا مجھے زیادہ پیار کرتے ہیں, سارے رشتہ دار قریب ہیں. اور قربان جاؤں ادھر ابن عمر کی شان پر آنکھیں بند ہیں اور زبان جب لبوں کا گھیرا توڑتی ہے تو کیا پھول جھڑتے ہیں. یا محمد یا محمد, اے محمد میں اس مصیبت میں ہوں, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے, مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے. یہ میں نے یا محمد کی ٹرانسلیشن کر دی. علماء بیٹھے ہیں, میری اتنی بساط نہیں کہ میں اس پہ بات کروں کہ بھئی یہ منادا ہے, الف استغاثہ کا بیان کیا گیا ہے. یہ آپ کو سمجھا دیا کہ یا محمد کا معنی ہی یہی بنتا ہے, یا رسول اللہ اس مصیبت سے مجھے بچائیے, اس مصیبت سے مجھے آزاد کروائیے. اگر آج ہم کہتے ہیں تو ہم پہ ہوتے رکھتے ہیں, ادھر ابن عمر کہہ رہے ہیں اور اللہ نے شفا عطا فرما دی, آپ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کامیڈی کو سبحان اللہ. بات کس کی ہے؟ بات عقیدے کی ہے, بات صرف سمجھنے کی ہے. یہ باتیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالی, یہ سبق ہمیں سرکار کے غلاموں نے دیے ہیں. تو آج تک الحمدللہ سرکار کے غلاموں نے ان کو یاد رکھا بھی ہے, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. آج تک عمل کرتے ہیں. آخری بات کہتا ہوں محبت کی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, یہ بیان کر رہا ہوں. اس دن بھنگی مدرسہ جو ہے جامعہ عربیہ مفتاح العلوم میں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبدالحق صاحب کی دیشری والوں کا عرس کی محفل تھی, اور وہاں پہ صاحبزادہ عمر فیض صاحب تشریف لے کے آئے اور انہوں نے ایک بات بیان کی, اور الحمدللہ اس چیز کو دیکھنے کی سعادت اللہ نے مجھے عطا کی. اور وہ چیز کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے احد پہاڑ سے, یہ محبت کی بات کر رہا ہوں, محبت کی بات کر کے اجازت چاہوں گا. کی تو میں نے آپ کو بتانا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در اقدس پہ کچھ لوگ حاضر ہوئے, اور وہ واقعہ چونکہ میرے ساتھ ہو چکا تھا, میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا, وہ مجھے صحیح سمجھ آیا. اور وہ بات یوں تھی کہ میاں والی کے کچھ لوگ وہ حج کی سعادت کے لیے گئے, اور انہوں نے وہاں سے کسی عورت نے احد پہاڑ کے چند پتھر اٹھا کے تبرکاً لے آئے محبت کی خاطر. بھائی سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ احد ایسا پہاڑ ہے جو اسی حالت میں جنت میں تشریف لے کے جائے. سرکار فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اور حدیثیں یہ بھی بیان کرتی ہیں صاحب مشکات کہ سرکار احد پہ تشریف لے گئے ماں صحابہ کرام, تو احد جب سرکار کو اپنے صحن میں دیکھتا ہے, اپنے آنگن میں سرکار کے قدموں کو دیکھتا ہے, تو احد جھومنا شروع کر دیتا ہے. اور ادھر سرکار اپنے اس محبت کرنے والے پہاڑ کو فرماتے ہیں اس وقت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان, احد ٹھہر جا, اب مستی میں نہ آ کے آپ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. صدیق اکبر بھی موجود ہیں, فاروق اعظم بھی موجود ہیں, عثمان غنی بھی موجود ہیں. میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا فیض دیکھیے, فرما دیا کہ آپ پہ ایک نبی غیب دان موجود ہیں, ایک صدیق موجود ہے, اور دو شہید فاروق اعظم عثمان غنی موجود ہیں. پوت کی بات کر رہا تھا, تو اس پوت سے وہ عورت جو ہے وہ چند پتھر لے کے چلی. کچھ پتھر جنت البقیع شریف کے تھے, کچھ احد شریف کے تھے. وہ گھر لے گئے تو کچھ دنوں بعد جو کسی کپڑے میں لپیٹ کے رکھے تھے وہ باکس کھولتی ہیں, اس باکس میں سے دیکھا کپڑا اٹھایا, وہ کپڑا گیلا تھا. کپڑا کیا تھا؟ گیلا ہے. وہ کسی اور کپڑے میں, کسی بچے نے ہو سکتا ہے پانی ڈال دیا, وہ کسی نے دھو کے رکھ دیا, کسی اور کپڑے میں لپیٹ کے کسی اور باکس میں رکھ دیا. کچھ ماہ بعد پھر کھولتی ہے, دیکھتی ہے کپڑا گیلا ہے, اللہ اکبر, پھر اس کو تبدیل کر دیتی ہے. ان کو باہم گزرا, بھائی یہ کیا کہانی ہے, کیا